کہا جاتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کا قدم بہت کم پڑا ہے، ایک خاموش سی پہاڑی جہاں پرندے بھی پر نہیں مارتے۔ لوگ اسے خاموش زمین کہتے ہیں۔ نہ آواز وہاں جاتی ہے، نہ روشنی واپس آتی ہے۔ صدیوں سے کہانیاں چلی آ رہی تھیں کہ اس پہاڑ کے نیچے ایک ایسا شہر چھپا ہے جو نہ صرف دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے، بلکہ ایک ایسی مخلوق نے اسے اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے جو انسانوں سے بالکل مختلف ہے۔ نہ وہ جن ہیں، نہ فرشتے، نہ زمینی مخلوق، بلکہ ایک نورانی مخلوق جو صرف اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسی راز کو جاننے کے لیے 3 دوست نکلے۔ علی، جو آثار قدیمہ کا ماہر تھا، فیصل، جو ہر چیز کو تصویر میں قید کرنے کا شوقین تھا، اور زینب، جو سچائی کی تلاش میں دنیا بھر کے راز کھوجتی رہتی تھی۔ تینوں کی عمر 30 کے لگ بھگ تھی، اور تینوں کے دل میں ایک ہی سوال تھا: اگر واقعی وہ شہر موجود ہے تو ہم اسے خود کیوں نہ دیکھیں؟ کیوں نہ سچ کو خود محسوس کریں؟ وہ خاموش پہاڑی کی طرف نکلے۔ نہ کوئی بڑی ٹیم، نہ مشینری، بس ایمان، ہمت اور سچائی کی نیت۔ دن بھر کے سفر کے بعد جب شام کو وہ پہاڑ کے دامن تک پہنچے تو اچانک زمین ہلنے لگی۔ ایک درار کھلی اور اس میں سے نیلی روشنی نکلنے لگی۔ تینوں چونک گئے۔ علی نے قرآن کی آیت دہرائی: اللہ اپنی مخلوق کو وہاں بساتا ہے جہاں انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ زینب نے دل میں دعا کی۔ فیصل نے کیمرہ اٹھایا، مگر اچانک وہ بند ہو گیا، جیسے کسی نے روک دیا ہو۔ تینوں نے حوصلہ کیا اور دڑاڑ کے اندر اتر گئے۔ نیچے ایک سنہرا دروازہ تھا جو خود بخود کھل گیا۔ اندر کا منظر ناقابل بیان تھا۔ ایک پورا شہر نہ زمین پر تھا نہ آسمان میں۔ ہر چیز نور میں لپٹی ہوئی تھی۔ درخت کانچ جیسے تھے مگر زندہ۔ پانی خاموش تھا مگر بہہ رہا تھا، اور آسمان کی جگہ ایک نیلی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک ان کے سامنے ایک مخلوق آئی۔ جسم روشنی کا، چہرہ واضح نہیں تھا مگر آنکھوں سے سکون جھلک رہا تھا۔ اس نے دل میں بات کی: ہم اللہ کے وہ بندے ہیں جو اس زمین پر بسائے گئے ہیں تاکہ وہ علم محفوظ رکھ سکیں جو انسانوں کی دنیا میں ضائع ہو چکا ہے۔ ہم ساکن النور کہلاتے ہیں۔ علی نے جھک کر کہا: ہم اس علم کے متلاشی ہیں، ہمیں صرف جاننا ہے، ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ زینب بولی: ہم اپنی دنیا میں سچ کا پیغام لے جانا چاہتے ہیں۔ فیصل نے کہا: اگر اجازت ملے تو ہم آپ کی امانت کا احترام کریں گے۔ مخلوق خاموش رہی، پھر بولی: یہاں آنا آسان ہے مگر یہاں رہنا مشکل۔ تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ پہلی آزمائش خوف کی تھی۔ انہیں ایک اندھیرے کمرے میں بھیجا گیا، نہ در نہ روشنی، ہر طرف سناٹا۔ علی نے آیت الکرسی پڑھی، زینب نے سورۃ النور یاد کی، فیصل نے خاموش ہو کر دل میں اللہ کو پکارا۔ اچانک ایک ہلکی روشنی ان کے دلوں سے نکلی اور ایک دروازہ روشن ہو گیا۔ وہ کامیاب ہو گئے۔ دوسری آزمائش لالچ کی تھی۔ سامنے سونا، چاندی اور قیمتی چیزیں رکھی تھیں۔ آواز آئی: اگر ایک چیز بھی لی تو ہمیشہ کے لیے نکال دیے جاؤ گے۔ فیصل نے کہا: ہمیں یہ سب نہیں چاہیے۔ زینب بولی: اصل خزانہ تو یہ نور ہے۔ علی نے کہا: ہم اس راز کو دنیا کی دولت کے لیے کبھی نہیں بیچیں گے۔ وہ پھر کامیاب ہو گئے۔ تیسری آزمائش سچائی کی تھی۔ انہیں کہا گیا کہ ایک جھوٹ بول دو، کہہ دو کہ ہم سب جانتے ہیں، تو دروازے کھل جائیں گے۔ مگر انہوں نے سچ کہا: ہم سیکھنے آئے ہیں، جاننے نہیں۔ پھر کامیاب ہو گئے۔ تب ایک اور مخلوق ظاہر ہوئی، جسم نیلا پر آنکھیں چمکتی ہوئی۔ اس کا نام تھا ذلان۔ اس نے کہا: تم وہ ہو جن کے دل میں سچ ہے، ہم تمہیں اپنی ایک نشانی دیں گے۔ ایک نیلا پتھر ان کے سامنے رکھا گیا۔ یہ پتھر صرف اس کے ہاتھ میں چمکے گا جو سچے دل والا ہو۔ اگر فریب ہوا تو یہ کالا ہو جائے گا۔ اب جاؤ اور اپنی دنیا میں نور پھیلاؤ، مگر یاد رکھنا یہ راستہ صرف ان کے لیے کھلتا ہے جو دل کے سچے ہوں۔
علی، زینب اور فیصل واپس اوپر آ گئے، مگر اب ان کی آنکھوں میں روشنی تھی۔ وہ دنیا بھر گئے اور لوگوں کو سچائی، علم اور امن کا پیغام دینے لگے۔ جو بھی ان سے مخلص ہوتا، اس کے ہاتھ میں وہ نیلا پتھر چمکنے لگتا۔ کچھ لوگ پوچھتے، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ مسکرا کر کہتے، ہم نے ایک ایسی دنیا دیکھی ہے جو تمہارے اندر ہے۔ اگر تم سچے ہو تو تم بھی وہاں جا سکتے ہو۔ سالوں بعد جب وہ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے کہا، وہ روشنی کے سفیر تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ خاموش پہاڑ اب بھی وہیں ہے، مگر وہاں صرف وہی پہنچتا ہے جس کے دل میں دھوکہ نہیں ہے۔